بسم اللہ الرحمن الرحیم افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون اوامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون افامن آیا مطمئن ہو گئے، آیا بے خوف ہو گئے اہل القری بستیوں والے ان یأتیہم بأسنا یہ کہ آ پہنچے ان پر عذاب ہمارا بیاتن راتوں رات وہم نائمون اور وہ نیند کر رہے ہوں۔ اوامن اہل القری آیا بے خوف ہو گئے بستیوں والے ان یأتیہم بأسنا یہ کہ آ جائے ان پر عذاب ہمارا دن چڑھے وہم یلعبون اور وہ کھیل کود میں ہوں۔ افامنوا مکر اللہ آیا بے خوف ہو گئے وہ اللہ تعالی کی تدبیر سے، فلا یأمن مکر اللہ نہیں بے خوف ہوتے اللہ تعالی کی تدبیر سے الا القوم الخاسرون مگر وہ قوم جو گھاٹا پانے والی ہے۔ قرآن کریم نے دن اور رات عذاب کے دونوں وقت بیان فرمائے ہیں۔ کچھ گناہ گار ہیں جو رات کی تاریکیوں میں گناہ چھپ چھپ کے کرتے ہیں، کچھ گناہ گار ہیں جو گناہ کر کر کے نہ ڈر ہو جاتے ہیں اور انہیں یہ فکر نہیں رہتی، بدکاری ہے، چوری چکاری ہے، رہزنی ہے، قتل و غارت ہے، وہ دن کے اجالے میں بھی کرنے سے باز نہیں آتے۔ اللہ ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں تم مطمئن ہو گئے ہو کہ رات کی تاریکی آ گئی ہے تو ہم پروردگار سے چھپ گئے ہیں، تم بے خوف ہو گئے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا۔ اور دیکھو رات کو انسان سوئے تھے، صبح بندر بن چکے ہوئے تھے، وہ تم سمجھتے ہو کہ رات کے اندھیرے میں ہر شے میں اللہ سے اوجھل ہو جاتی ہے۔
بستیوں میں رہنے والوں، تم بے خوف ہو، کام دندوں میں نکلتے ہو، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں اللہ اگر رات کی گہری تاریکی میں گرفت کرنے کی طاقت و قوت رکھتا ہوں، تو میں اللہ دن کے چڑھے کسی کو عذاب اور گرفت میں مبتلا کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ کتنی قومیں ہیں نمرود کو دیکھ لیں، زمین میں دس جانے والے قارون کو دیکھ لیں، پانی میں غرق ہو جانے والے فرعون کو دیکھ لیں، زمین سے اٹھا کے الٹا دی جانے والی قوم لوط کی بستیوں کو دیکھ لیں، اور نہیں تو ایک قوم ایسی ہے کہ جن پہ میں اللہ نے تیز آندھی بھیجی، 7 لیال و 8 ایام، راتیں بھی 7 لگ گئیں، دن بھی 8 لگ گئے۔ کیوں جی؟ یہ تمہارا ایک سوال تھا کہ اچانک جو آ گیا مولا عذاب، کوئی لڑائی 10 منٹ جاری رہتی نا، تو کرنیوں والے ہمارے بزرگ پہنچ جاتے اور ہمیں چھٹکارا مل جاتا۔ آئی جو اچانک ہے، اللہ کہتے ہیں وہ دیکھ لو، 8 دن لگاتار، کوئی کرما والا، کوئی کرنیاں والا، کوئی بگڑیاں بنانے والا، کوئی قسمتیں سنوارنے والا، کوئی اللہ کا چہیتا، کوئی اللہ کے فیصلوں کو روکنے والا، کوئی آنے والے عذاب میں رکاوٹ بننے والا، کوئی بچانے والا، کوئی آ کے پشت پناہی کرنے والا، کوئی آ کے کوئی ملا ہے ان دنوں میں؟ 8 دن بڑا موقع نہیں ہوتا؟ کہاں تھے تمہارے؟ نا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، جنوں کی جماعت، بڑا مان ہے تمہیں اپنی طاقت پہ اور قوت پہ، انسانوں کی جماعت تمہیں بھی بڑا مان ہے اپنی طاقت و قوت پہ، لگاؤ زور جتنا تم لگا سکتے ہو، صرف کرو تم اپنی طاقت جتنی کر سکتے ہو۔ ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، نکلو میں اللہ کے کنٹرول سے، میری طاقت سے اور میری دست رس اور میری پہنچ سے ذرا باہر نکل کے دکھاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، جس طاقت اور پہنچ کی ضرورت ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔
یہی دو قومیں ہیں نا بڑی بڑی ملائکہ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اللہ کی اجازت کے بغیر بول بھی نہیں سکتے۔ صف میں، قطار میں، لائن میں کھڑے ہیں، کسی کو صف توڑنے کی جرت نہیں ہے۔ لا یاسون اللہ ما امرہم، کبھی بھی انہوں نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کی۔ یفعلون ما یؤمرون، پل پل یہ اللہ کے حکموں کے پابند ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا، آج پھر آپ سے کہتا ہوں، یہ سمجھ کے گزر نہ جایا کریں کہ یہ قرآن یہودیوں عیسائیوں کے لیے ہے بس، یہ آپ کے لیے اور میرے لیے۔ حضرت ربیع نام کے اللہ کے بندے گزرے ہیں، امام شربینی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں نقل فرمایا کہ بیٹی سوال کرتی ہے، ابا میں دیکھتی ہوں کہ لوگ رات کی تاریکی میں سو جاتے ہیں اور تم کیوں نہیں سوتے؟ عجیب بات ہے، بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہیں۔ یہ آیت انہوں نے پڑھی، فَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا، کہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں کہ میں اللہ رات کو ان پہ عذاب نہیں بھیج سکتا۔ فرمایا بیٹی، لوگ راتوں کو غافل ہو کے سو جاتے ہیں، مجھے تو رات کی تاریکی سے بھی قرآن کی اس آیت کی وجہ سے عذاب الہی کے نزول کا ڈر لگتا ہے، اس لیے میں رات بھی اللہ کے سامنے گریہ زاری میں گزارتا ہوں، مولا بچا لینا آج۔ اپنی ہم نمازیں دیکھیں، جماعت دیکھیں، اخلاق دیکھیں، حسد اور بغض دیکھیں، کینہ دیکھیں، اپنے تلخ لہجے دیکھیں، بد زبانیاں دیکھیں، کرپشن دیکھیں، ایسا ہی ہے نا؟ ادب نام کی چیز، مذہب نام کی چیز ہم میں موجود ہی نہیں۔ وضع میں تم ہو نصارہ، تمدن میں ہنود، ہماری تہذیب ہندوؤں والی، وضع قطع یہودیوں اور عیسائیوں والی۔ وضع میں تم ہو نصارہ، تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہر شخص اپنی تنہائی پہ غور کرے، ہر شخص۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں نا، رات کا آخری پہر ہے، رات کا آخری پہر ہے، ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے، اشارہ
آپ کو روک رہا ہے، آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، گاڑی کوئی نہیں، رش کوئی نہیں، ظاہراً کیمرہ بھی کوئی نہیں، اشارے کا تقاضا ہے میں رک جاؤں، ماحول کا تقاضا ہے کہ ٹریفک نہیں ہے میں گزر جاؤں، آپ رک جائیں۔ یہی دین ہے کہ ماحول گزرنے کے لیے سازگار ہو، رات کی تاریکی ہو، ظاہراً پوچھنے پکڑنے والا کوئی نہ ہو، ارد گرد سے کسی کے آنے کا خطرہ و خدشہ نہ ہو، اس کے باوجود بھی میں وہ اللہ کی حد والا اشارہ کراس نہ کروں، یہ ہے اسلام۔ سمجھ آ گیا؟ سامنے کھڑے ہو کے کون گالی دیتا ہے؟ ہر کسی نے اپنی پاکی اور اپنی طہارت بنا کے رکھی ہوئی ہے، پتہ تو چلے گا نجی مجلسوں کا، پتہ تو چلے گا ہماری تنہائیوں کا، کہ ہم اکیلے بیٹھ کے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں کتنے خیر خواہ ہیں یا ہم کتنے بدخواہ ہیں۔ اگر آپ کی تنہائی اتنی بہترین ہے اور آپ مطمئن ہیں کہ اگر میری تنہائی لوگوں کے سامنے کھل گئی تو مجھے شرمندگی نہیں اٹھانا پڑے گی، تو پھر آپ صحیح معنوں میں مسلمان ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور اگر مجھے خطرہ ہے کہ میری تنہائی چھپی رہنا چاہیے، کسی کو میری تنہائی کا علم نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے میرا ایمان اور میرا عمل اس پائے کا نہیں ہے، میں تنہائی میں اللہ کی حدوں کے اشارے کو کراس کرنے کا عادی۔ افامن اہل القری، آیا بے خوف ہو گئے بستیوں والے، ان یأتیہم بأسنا، یہ کہ آ پہنچے ان پر عذاب ہمارا، بیاتن، رات کے وقت، وہم نائمون، اور وہ سو رہے ہوں، او امن اہل القری، آیا بے خوف ہو گئے بستیوں والے، ان یأتیہم بأسنا، یہ کہ آئے ان پہ پاس عذاب ہمارا، ضحیٰ، دن کے وقت، وہم یلعبون، اور وہ کھیل کود میں ہوں، افامنوا مکر اللہ، آیا وہ بے خوف ہو گئے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے، فلا یأمنو، پس نہیں بے خوف ہوتے، مکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے، الا القوم الخاسرون، مگر خسارہ پانے والی قوم۔